اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بندگی کی دولت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ پاک مالک و خالق ہے کائنات کا، اور بندے کو اس نے اپنی بندگی کا اعزاز بخشا ہے۔ اس کا جو بندہ ہونا ہے یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اسی کے اندر ساری عظمتیں پوشیدہ ہیں، اسی کے اندر اس کائنات کی سرداری پنہاں ہے، اور اس کی اس بندگی کی صفت کی وجہ سے ساری کائنات اللہ نے اس کے سپرد کر۔ جیسا کہ فرمایا کہ اس قوم کو تلوار کی حاجت نہیں رہتی جس کے جوانوں کی خودی ہو صورت فولاد۔ اس قوم کو تلوار کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کے جوانوں کی خودی ہو صورت فولاد، یعنی انہیں اپنی شناخت اس قدر ہو کہ کائنات کی کوئی شے بھی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ پھر ان کو تلوار کی بھی ضرورت نہیں رہتی، ان کا کردار ہی تلوار کا کام کرتا ہے۔ اور ناچیز جہانے محو پرویں تیرے آگے، یعنی جب تو اس بندگی کے مقام کو چھو لیتا ہے، بندگی کے اس اعلیٰ عرفہ منصب پہ تو فائز ہو جاتا ہے، تو پھر ناچیز جہانے محو پرویں تیرے آگے، یہ جو جہان ہے جو چاند ستاروں کا، یہ تیرے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تیرے اس کمال کے سامنے۔ اس لیے کہ وہ عالم مجبور ہے، تو عالم آزاد۔ وہ تو تقدیر کے پابند ہیں، انہیں ایک دائرے میں پابند کیا گیا اور وہ اس پابندی کے اندر ہی رہ سکتے، جس طرح سورج ہے والا قدر نہ ہو والقمر قدر نہ ہو منازل حتی ذاک العرجون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چاند ہے، اس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہ ان منظروں پہ سفر کرتا ہے، پھر آخرکار یہاں تک کہ یہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح ہو جائے، یعنی بڑی یکساں ہو جاتا ہے آخر۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَهَا تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور جو سورج ہے اس کو بھی ایک تقدیر کا پابند کر دیا گیا، اور وہ اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے یا چاند اس سے آگے نکل جائے، دن رات سے پہلے آ جائے یا رات دن سے پہلے آ جائے۔ لہذا اس کائنات میں ہر شے اللہ کی تقدیر کی پابند ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جمادات و نباتات ہیں تقدیر کے پابند، تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات۔ یہ جو پہاڑ ہے، سمندر ہیں، جنگل ہے، درخت ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ تقدیر کی پابند ہے، تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات۔ پر مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، یعنی یہ ان چیزوں سے آزاد ہے، اس کو اللہ پاک نے آزادی عطا فرمائی ہے، اور باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اس کے آگے اس کی تابعداری کریں، اس کے سامنے مسخر ہو جائیں۔ تو ناچیز جہان محو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ تجھے اللہ نے آزاد مرد پیدا فرمایا ہے، اور اس آزادی کی دولت کو
اپنی بندگی کے ساتھ منسلک کر دیا کہ جب تو اس نفس و شیطان کی قید سے آزاد ہو کے میری بندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہوگا تو اس کے نتیجے میں تو مرد آزاد ہو جائے گا۔ پھر ہر شے کو موت ہے، تجھے موت نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے تو میں نے اپنی روح تیرے اندر پھونکی۔ تو جو رب کی روح ہے وہ رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو رب کی روح جس طرح رب تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو روح کیا ہے؟ اس کا امر ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ روح تو اللہ کا امر ہے۔ امر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور حکم جو ہوتا ہے وہ حاکم کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھیں کہ یہ اس کی صفت ہے۔ یہ حکم، یہ امر اس کی صفت ہے، تو جب موصوف ہمیشہ رہنے والا ہے تو پھر اس کی صفت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ موصوف کو فنا نہیں ہے تو پھر صفت کو کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ لہذا وَنَفَخْتُ فِیہِ من روحی کی صفت اس کو عطا فرما کے یہ اشارہ دیا کہ ساری کائنات کو موت ہے، تجھے نہیں، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن تجھے یاد کرنے والا فنا نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا فنا نہیں ہوگا، تو اس ماحول میں بھی زندہ ہوگا۔ تو جب یہ اپنی خودی کے ان اسرار کو پہچان لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو دائمی زندگی نصیب ہو جاتی، دائمی حیات اس کو نصیب ہو جاتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گلے آسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، گور پیا کوئی، یعنی قبر میں کوئی اور ہے، ہم تو نہیں مرنے والے، وہ اگر خود کرو خود نگرو خود گیر خودی، تو پھر ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ گو فرشتہ موت کا چھوٹا ہے بدن تیرا، لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور ہے۔ وہ تیرا بدن چھوٹا ہے، تیری روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تیرا بدن چھوٹا ہے، لیکن اس کو اصل پروگرام کا نہیں پتا ہوتا، وہ تو حکم کا پابند ہے، اس پابندی کے تحت وہ سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری وہ جو دولت تجھے قدرت نے بخشی ہوئی ہے بندگی کی، اس دولت کے پیش نظر تجھے جو اعزاز عطا کیا گیا ہے وہ دائمی زندگی کا اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ پختہ تر ہے گردش پہم سے جامع زندگی، ہے اسی میں بے خبر راز دوام زندگی۔ تیری زندگی نہ ختم ہونے والی، یہ نہیں ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، زندگی تیری نہ ختم ہونے والی۔ جب سے اللہ نے تجھے زندگی بخشی ہے اس وقت سے لے کر تیری زندگی کا تسلسل جاری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ تو سمجھتا ہے کہ تیری زندگی ختم ہو گئی، جب موت آتی ہے تو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یعنی تو نے موت کو سمجھ لیا کہ زندگی ختم ہو گئی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ تو زندگی کی شام ہے، اس ایک زندگی کی شام ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، موت دراصل اس زندگی کی شام ہے۔ جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، دن رات میں ڈھل جاتا ہے، لیکن پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج یہاں پہ اب رات ہے، لیکن امریکہ وغیرہ ان ممالک کے اندر، کینیڈا امریکہ وغیرہ ان ممالک کے اندر دن ہے، اس وقت وہاں پہ صبح ہے، یہاں پہ رات ہے۔ ہمارے لیے غروب ہوا ہے، ان کے لیے نہیں ہوا، ان کے لیے طلوع ہے۔ اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ مومن کو جب سلیقہ بندگی نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے صبح و شام کے جو مناظر ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ
جو مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، جو یہ زندگی ان کو دنیا میں اللہ نے بخشی ہے، اس زندگی کو اس انداز سے وہ گزارتے ہیں، اس انداز سے یہ زندگی جیتے ہیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ان کی زندگی سورج کی طرح ہے، خورشید کی طرح ہے، سورج کی طرح ان کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں یہ ابھرتے اور ڈوبتے ہیں۔ یعنی جب اس دنیا میں آئے طلوع ہو گئے، جب اس دنیا میں تشریف لائے طلوع ہو گئے، جب اس دنیا سے جائیں گے ادھر سے غروب ہو جائیں گے، برزخ میں طلوع ہو جائیں گے، اور پھر جب برزخ سے حشر میں جائیں گے تو پھر ادھر سے غروب ہو جائیں گے، ادھر طلوع ہو جائیں گے۔ لہذا ان کی زندگی مسلسل طلوع کے ساتھ ہی ہے، ان کی زندگی میں مسلسل انوارات ہی ہیں، صبح ہی ہے، رات نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو سلاسل ہیں راہ طریقت کے اوپر چلنے کے، طریقت اصل میں شریعت کا اگلا قدم ہے۔ شریعت علم شریعت ہے، علم ہے، آگہی ہے، طریقہ کار ہے، لیکن آگہی کے بعد اس کی حاصلات، اس کے اندر پوشیدہ کمالات کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر چلنا بھی، یہ جو فرمایا نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا یہ تو شریعت ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے مسائل کو سیکھنا ہے، احکامات کو یاد کرنا ہے، لیکن عمل کی صورت میں جو اس کو ڈھالنا ہے وہ عامل الصالحات، وہ عمل صالح ہے جو کہ طریقت کی صورت میں سالک کو نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ راہ طریقت پہ چل نکلتا ہے، یعنی اس کا عمل شریعت کے قوانین اور احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ صالح بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے یہ صالح بندہ بن جاتا ہے۔ جب یہ عمل صالح سے گزرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو جو نعمت نصیب ہوتی ہے وہ شریعت کے احکامات میں جو پوشیدہ اسرار ہیں وہ اس کے اوپر کھولتے ہیں، جو اس کے اندر پوشیدہ کمالات ہیں وہ اس کے اوپر کھولتے ہیں۔ ایک چیز کو ظاہری طور پہ دیکھ لینا اور بات ہے، لیکن اس کی حقیقت کو جان لینا اور بات ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس یہ فریج ہے وہ تو اتنا ہی جانتا ہے یہ فریج ہے، چیزیں ٹھنڈی کرتا ہے، اس میں رکھ دیں، لیکن اس کے اندر جو مشینری ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو مکینک سمجھتا ہے۔ جس نے اس فریج کو بنایا ہے وہ اس کے اندر جو پوشیدہ اس کی ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، اور اگر اس میں خرابی ہو جائے تو اس کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ تو دراصل جو شریعت کے احکامات کو ظاہراً سمجھ کے اختیار کرنا ہے اور ان کو اعمال کی شکل میں ڈالنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور پھر اس طریقت پہ چلتے ہوئے ان اعمال کے اندر جو پوشیدہ حقیقت ہے اس کو جان لینا، یہ حقیقت ہے۔ ان اسرار کو، ان کمالات کو جو اس کے اندر پوشیدہ ان کو جان لینا، یہ حقیقت ہے۔ جیسے نماز کے ظاہر کو ادا کرنا ان احکامات کے مطابق جو شریعت نے عطا فرمائے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، پھر کتنے کون سے فرائض ہیں، پھر ان میں نوافل ہیں، پھر مستحب ہیں، پھر ان کے اندر سنتیں ہیں، واجب ہیں، یہ سارا علم اس کو ہوگا تو پھر ہی یہ صحیح نماز پڑھ سکے گا۔ احکامات کا اس کو علم ہوگا تو پھر ہی یہ صحیح نماز پڑھ سکے گا۔ اسی طرح دیگر جو اعمال ہیں ان اعمال کو بھی ادا کرنے کے لیے جو احکامات ہیں وہ یہ سیکھے گا تو صحیح عمل ادا کر سکے گا نا۔
نہیں سیکھے گا تو پھر صحیح عمل نہیں ادا کر سکے۔ تو اس ظاہر کو تو اس نے پا لیا، لیکن اب نماز کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایسی دولت ہے، نماز ایسا عمل ہے کہ جو اس عمل کو اختیار کرتا ہے اور اس کی حقیقت اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ برائی سے بھی بچ جاتا ہے اور بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے، یعنی یہ صاحب کردار ہو جاتا ہے، یہ صاحب کردار ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز پھر نیاز بن جاتی ہے، اس کی نماز دیدار یار کا بہانہ بن جاتی ہے، اس کی نماز پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی حاضری کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر صرف یہ ظاہر تک ہی محدود رہا کہ اس نے 4 رکعت نماز فرض منہ میرا کعبہ شریف دے اللہ اکبر، بس اس نے صرف یہاں تک ہی محدود رہا تو پھر اس نے حقیقت کو نہیں پایا، اور جب تک اس نے حقیقت کو نہیں پایا یہ مقام بندگی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی سمجھ سکے گا۔ یہ اپنے آپ کو بندہ تو کہتا رہے گا لیکن اس بات سے بے خبر رہے گا کہ جو میرا مالک ہے وہ بھی میری بندگی کو اون کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ بھی مجھے اپنے بندوں میں داخل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس بات سے بے خبر رہتا ہے۔ لیکن جب عمل کی حقیقت اس کے اوپر کھلتی ہے تو پھر اسے ہوتے ہیں سوال آخر، آتے ہیں جواب آخر۔ پھر اس نماز کی حالت میں اس کو جو کیفیت نصیب ہوتی ہے، یہ بندہ اپنے معبود کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ نماز ساری باتیں تو ہیں جو محب محبوب کے ساتھ کرتا ہے، یہ باتیں ہی تو ہیں، یہ وہ ماحول ہے معراج والا کہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اب اس بات چیت کا کیا بات چیت ہوئی وہ محب جانے اور محبوب جانے، لیکن رب نے اپنے محبوب کی امت کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم بھی اس معراج کے فیض سے حصہ پاؤ اور یہ نماز قائم کر کے اس کی حقیقت کو پا کے تم بھی اپنے پروردگار سے باتیں کرو۔ پھر جب یہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو آگے جا کے پھر اس کے اوپر اس کی معرفت کھلتی ہے، پھر معرفت کھلتی ہے، پھر عرفان اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند بندوں میں سے وہ بندہ ہے جو صاحب عرفان ہے، جو صاحب عرفان ہے، جو اپنے محبوب کو، مطلوب کو، مقصود کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو اس کا تعارف نصیب ہے۔ اب یہ معرفت کیا ہے، یہ کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کے کیا علامات ہیں؟ آپ کسی چیز کو دیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس سے اس کی معلومات حاصل کریں، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس چیز کا علم شریعت کے ساتھ اس کو آپ جوڑ لیں گے۔ علم شریعت ہے کہ وہ چیز اس کو آپ نے جان لیا، اس کی کیفیت کو جان لیا، اس کا طریقہ کار آپ نے سمجھ لیا، یہ کس طرح کام کرتی ہے، کیا اس کا فوائد ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، یہ علم آپ کو مل گیا۔ پھر آپ نے اس چیز کو استعمال کیا، جب استعمال کیا تو اس کی خاصیت آپ کے اوپر کھل گئی، یہ چیز کیسی کیسی خوبیاں رکھتی ہے۔ پہلے تو سنی تھی لیکن جب آپ نے اس کو استعمال کیا تو پھر خود آپ نے دیکھ لیا، خود محسوس کر لیا، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اب طریقت کے اندر قدم رکھا، سمجھ لیا، پریکٹیکل کر کے بھی دیکھ لیا، اس کی خاصیت، اس کی صفات کو آپ نے جانچ لیا کہ ہاں یہ ہے۔ پھر جب آپ نے اس چیز کی مکمل آگہی حاصل کر لی کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے، کیا اس کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اگر کسی کو شوق ہوگا تو وہ آگے اگلی بات یہ بھی سیکھ لے گا،
یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کی حقیقت کو جان لیا۔ پھر جب اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر اس طرح وارد کر لیا کہ اس میں اور آپ میں کی آپ کی سمجھ میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ معرفت ہے جس کو فنا بھی کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ پاک جب بندہ اللہ پاک کے ساتھ ایک تعلق بناتا ہے، پہلے ایمان لے کے آتا ہے، یہ تعلق کی پہلی منزل ہے۔ ایمان لے کے آتا ہے، تعلق بن گیا، مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر ایمان کے بعد وہ ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ عمل ہے جو اس نے طریقت کی صورت میں کیا۔ پھر اس عمل کے نتیجے میں وہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو جان لیتا ہے۔ یہ تعلق ہے نا جو آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے قرب میں بندہ داخل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایمان لایا، پھر عمل صالح کیا یعنی طریقت پہ چلا، پھر طریقت کے بعد اس کو حقیقت نصیب ہوئی، اس عمل کے اندر جو پوشیدہ حقیقت ہے وہ اس کو نصیب ہوئی۔ جب حقیقت بھی نصیب ہوئی تو پھر اگلی منزل معرفت کی۔ اور اللہ نے یہی فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ یہ میری معرفت حاصل۔ پہلے جو 3 سٹیپ ہیں ان سے آگے چوتھے سٹیپ کا ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہماری معرفت حاصل۔ تو رب نے اس بندے کو پیدا ہی اس خیال سے کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ میری معرفت حاصل۔ تو یہ جو پہلے تینوں سٹیپ ہیں دراصل اس چوتھے سٹیپ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور ان میں جو سب سے پہلا سٹیپ یعنی شریعت ہے، وہ سمجھیں کہ ہر سٹیپ کے اندر اس کی برکات موجود ہے۔ شریعت در حقیقت ان سارے مراحل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ جو طریقت ہے وہ شریعت سے کوئی باہر چیز ہے، یا حقیقت کوئی شریعت سے باہر چیز ہے، یا معرفت کو اس سے باہر نہیں۔ یہ سارے مراحل، سارے کمالات شریعت کے اندر ہی موجود ہیں، لیکن جب اسے کوئی استاد مل جاتا ہے، کوئی مرد حق مل جاتا ہے، تو ان کی رہنمائی میں اس شریعت کو اپنا کے پھر اس کے اندر پوشیدہ حقیقت کو جان لیتا ہے، پھر معرفت کو جان لیتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر اس کی معرفت کھلتی ہے تو در حقیقت اس وقت یہ بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی پیغام یہی لے کے آتے ہیں اس کے لیے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو نے یہ زندگی گزاری میری بندگی کے اوپر، میری بندگی کے تقاضوں کو پورا کر کے، میری منشا کو جانچ کے پا کے تو نے یہ زندگی گزاری، اب تو اس حال میں اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف چل کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ کمال کی بات ہے، یہی نقطہ کمال ہے اس کی بندگی کا، جو نقطہ کمال ہے وہ یہی ہے، اور اس کا فیصلہ اس آخری وقت میں ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے کوشش اس نے ابھی کرنی، اس کے لیے جد و جہد اس نے ابھی کرنی ہے۔ میدان عمل یہی ہے، اسی میدان عمل میں اس نے قدم رکھنا ہے اور پھر اپنی جد و جہد کو تیز کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ جو وقت اس کو ملا ہوا ہے اس میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اس نے وقت کو ضائع کر دیا، اور جس نے وقت کو ضائع کر دیا
اس نے ایسا نقصان کیا جو کبھی گڈ نہیں ہو سکتا، ایسا نقصان اس نے کیا جو کبھی گڈ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ نقصان نفع میں نہیں بدل سکتا۔ لہذا ہم جو دعوت آپ کو دے رہے ہیں، یہ دعوت اسی نیت سے دے رہے ہیں، اسی درد دل کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، یہ جو نفس و شیطان کی چالیں ہیں ان سے باخبر ہو جاؤ۔ علم حد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جب آئے گا جب حقائق کھل جائیں گے، حقیقتیں نمودار ہو جائیں گی، یہ پھر اس وقت سمجھے گا یہ تو میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پوچھیں گے، علم حد یا بنی آدم، پھر ہم اس کو پوچھیں گے اے بنی آدم، کیا ہم نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا ہم نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ اس شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ تو تجھے کہے گا کہ چلو چھوڑو پرے گرمی بڑی ہے، کوئی بات نہیں پھر چلیں گے۔ یہ اس نے کر کے اصل میں اس کے مقاصد کو پورا کیا، شیطان اور نفس کے مقاصد کو پورا کیا ہے، پروردگار عالم کے حکم کو اس نے اگنور کیا۔ پروردگار کی دعوت تو یہ ہے کہ اس سے بچ کے رہنا۔ کیوں بچ کے رہنا؟ اس لیے کہ یہ تجھے اغوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوگا، ہر وقت تجھے اغوا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جو دعوت کے اوپر نہیں آتا وہ سمجھ لے کہ اغوا ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام آپ کو مرض سے آگاہی کرنا ہے، اس واردات سے آگاہ کرنا ہے کہ وہ اس کی واردات کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر کسی جان بوجھ کے کسی خاص مجبوری نہ ہونے کے باوجود اگر اس نے دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے اغوا کا شکار ہو گیا۔ اور جب یہ اغوا کر لیتا ہے بندے کو تو نقصان تو کرتا ہے۔ وہ ایک میں نے روایت پڑھی حدیث مبارکہ میں، یہ بنی اسرائیل کی قوموں کا ذکر ہے شاید۔ ایک بندہ تھا، وہ باہر سے آیا کام کاج کر کے گھر میں، اس کی بیوی بڑی نیکوکار عورت تھی۔ تو بارش ہو رہی تھی، باہر کیچڑ ہوا تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ بیوی کو کہنے لگا کہ میں ادھر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، گھر باہر تو بارش بھی ہو رہی ہے، کیچڑ بھی ہے، گر جاؤں گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ مسجد میں ہی جائیں، کپڑے خراب ہوں گے تو میں اور دے دوں گی، میں نہیں دھونے ہیں، میں اور دے دوں گی، لیکن آپ مسجد میں جائیں۔ وہ کہتے ہیں جو مشیر ہوتا ہے نا، ساتھ جو ساتھی اچھا ہو نا تو اس سے اچھا سبق ملتا ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگے ہاں میری چوڑی کھول گئے، مندیاں دے لڑ لگے ہاں اگلے۔ یہ جو آر دینے والا ہوتا ہے نا، یہ جو اچھی بات کہنے والا، اچھی بات سمجھانے والا، یہ بھی بڑی نعمت ہے اگر اس قسم کا ساتھی کسی بندے کو ملے۔ تو اس نے کہا آپ جائیں۔ وہ بیوی کے کہنے پہ نکلا باہر۔ جب وہ اپنی گلی کی نکر پہ پہنچا تو گر گیا۔ اندھیری رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، کیچڑ بھی تھا، وہ گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے، واپس آ گیا۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ باہر بارش ہے، کیچڑ ہے تو کپڑے خراب ہو جائیں، کیا فائدہ ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کپڑے اور دیتی ہوں، آپ دوسرے کپڑے بدل کے دوبارہ جائیں، نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ وہ پھر چلا گیا۔ اب گلی سے نکل کے وہ اپنی بستی کے درمیان تک پہنچا، ابھی مسجد میں نہیں پہنچا، درمیان تک پہنچا تو پھر گر گیا۔ پھر وہ واپس لوٹ آیا۔ اس نے پھر یہی کہا کہ میں تو کہہ رہا تھا، پہلے بھی گرا پھر گر گیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو اور کپڑے دیتی ہوں، آپ مسجد میں ہی جائیں۔
اس نے دوبارہ کپڑے پہنے اور پھر وہ نکلا جب اس نے دیکھا کہ جیسے وہ نکلا سامنے گلی کی نکر پہ ایک شخص لالٹین دے کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون بندہ اس وقت لالٹین لے کے اندھیری رات میں اور اس بارش میں کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال وہ جب قریب گیا تو اس نے کہا آپ نے مسجد جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے چلے میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں۔ تو وہ لالٹین کی روشنی میں اس کو مسجد کے دروازے تک اس نے چھوڑا، اور جب وہ واپس جانے لگا اس نے کہا آپ کدھر جا رہے ہو؟ نماز کا وقت ہے، آپ نے اتنی مہربانی کی ہے مجھے مسجد تک پہنچایا ہے، تو آپ بھی آ جائیں، آپ بھی نماز پڑھیں۔ اس نے کہا نہیں میں پھر پڑھ لوں گا، آپ پڑھو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نیکی کے راہ پہ لگانے والے ہو، مجھے نیکی تک پہنچانے والے ہو، تو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہیں بھی میں نماز پڑھاؤں۔ اس نے جب دیکھا یہ تو نہیں چھوڑتا تو اس نے کہا کہ بابا میں وہ کوئی بندہ نہیں ہوں، میں تو شیطان ہوں، میں تو ابلیس ہوں، بیس بدل کے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم ابلیس ہو تو تم نے تو کبھی کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے، تو یہ تم مجھے مسجد میں کیوں چھوڑنے آئے؟ اس نے کہا میرا اس میں بھی فائدہ ہے۔ اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا جب تم گلی کی نکر پہ گرے تھے اللہ پاک نے تیری ساری گلی کی بخشش مغفرت فرمائی، تیری ساری گلی کو بخش دیا تھا۔ جب تم بستی کے درمیان میں گرے اللہ نے تیری آدھی بستی کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ مجھے ڈر خطرہ پڑ گیا کہ اگر یہ ایک اور دفعہ گر گیا تو یہ ساری بستی کو بخشا لے گا، چلو کم از کم آدھی تو بچا لوں، لہذا میں نے ادھر کھڑے ہو کے تجھے میں نے ادھر پہنچا دیا تاکہ کم از کم تو تیسری بار نہ گرے۔ تو یہ کس طریقے سے اس حدیث سے یہ کیا پتہ چلا کہ اس کے پاس ہزار حربے ہیں جو انسان کو یہ گمراہ کرنے کے لیے، اس کو بے راہ رو کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے بنی آدم تجھے عہد نہیں تجھ سے لیا تھا، الم عہد علیکم یا بنی آدم، ہم نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اس شیطان سے بچ کے رہو۔ الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تعبدوا الشیطان لفظ عبادت کا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ تو اس قدر اس کے پیچھے نہ لگ کے جیسے تو کسی کی عبادت کر، اس کا نہ ہو جا، یہ تیرا دوست نہیں ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک یہ تیرا کھلا کھلا دشمن ہے، یہ تیرا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اس نے کبھی بھی تجھ سے دوستی نہیں کرنی، یہ بڑا دوست بن کے ہمدرد بن کے وہ بتی والے کی طرح آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ تیرا نفع کرنے نہیں آئے گا، تیرا نقصان کرنے آئے گا۔ تو جب تو اللہ کی دعوت کو اگنور کرتا ہے، یہ بالکل سمپل سا ٹیسٹ ہے، جب تو رب کی طرف دی گئی دعوت کو اگنور کرتا ہے، اس کو پس پشت ڈالتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دراصل تو یہ سمجھ لے کہ تو نے شیطان اور نفس کے کہنے پہ عمل کیا ہے۔ لیکن اگر تو ان کی دعوت کو، ان کے خیالوں کو، ان کے ارادوں کو رد کر کے تو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، تو پھر تو مبارکباد کا مستحق ہے کہ تو نے اپنے پروردگار کے حکم پہ عمل کیا، تو اس نے اس کی محبت کا حق تو نے ادا کر دیا کہ ان کی ترغیبات کے پیچھے نہیں لگا، بلکہ تو نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف رجوع کیا۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اس کی بندگی کو قبول فرماتا ہے، اور پھر وہ ایسا رب ہے، ایسا پروردگار ہے کہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے تم مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں، تم مجھ سے طلب کر میں تجھے عطا کروں۔ یعنی اس کا وہ رشتہ اور تعلق جو رب ذوالجلال سے قائم ہونا چاہیے وہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جب تو اس کی دعوت پہ لگتا ہے، اس کے ذکر کی کثرت، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تو اس کی ذکر کی کثرت کر تاکہ تیرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو۔ محبت پیدا ہوگی تو پھر تجھے ایندھن مل جائے گا، پھر تجھے طاقت مل جائے گی، تجھے قوت نصیب ہو جائے گی، تیرے خیالوں سے
نفس و شیطان کے وسواس دور ہو جائیں گے اور تیرے اندر ذوق شوق اور محبت پیدا ہوگا۔ جب ذوق شوق اور محبت پیدا ہوگا تو پھر تو مس نہیں کرے گا، پھر تیری روح کو اطمینان نصیب ہوگا، تیری روح کو جو خوشی نصیب ہوگی اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے کہ جب تو ان کے پروگرام کو رد کر کے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائے گا نا، پھر ایک اپنے اوپر چیک کر کے دیکھ لو کہ کتنی راحت ہوتی ہے، کس قدر روحانی خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سستی اور کالی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام دیں، بھائیوں کو جتنے آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیں، کیونکہ یہ مسلسل وہ چوکیدار والا کام کرنا ہے۔ چوکیدار روز رات کو آتا ہے نا اور وہ آوازیں دیتا ہے جاگتے رہنا جاگتے رہنا جاگتے رہنا۔ کس سے؟ چوروں سے۔ کہیں چور چوری کر کے نہ لے جائیں، ڈاکہ ڈال کے آپ کا آپ کا مال دولت نہ لوٹ کے لے جائیں، اس لیے ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا۔ یہی پروردگار کا بھی حکم ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو بت کیا ہے؟ یہ خواہشات کے بت ہے، یہ تمناؤں کے بت ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ میرے آنے کی حقیقت اس سے پوچھو، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ یہ تو پروردگار نے نہ ہماری مرضی سے ہمیں ادھر بھیجا، نہ ہماری مرضی سے لے کے جائے۔ آئے بھی اسی کی مرضی سے ہیں، لائی قضا آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لہذا جب ہماری کوئی ہے نہیں تو پھر ہم اس کی خوشی میں کیوں نہ خوش ہو جائیں، پھر اس کی چاہت میں کیوں نہ اپنی چاہت کو فنا کر لیں۔ نتیجہ جو ہوگا وہ اطمینان قلب کی صورت میں برآمد ہوگا۔ بے شمار آفات و بلیات سے اللہ کی ذات ہم کو محفوظ فرمائے۔ اس دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو یہ حکم جاری ہو جائے گا یہ میرا بندہ ہے، اس کا خیال کرنا، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندگی کے مرتبے پہ فائل ہے۔ لہذا ساری کائنات اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے مسخر کر، پر اس مقام تک پہنچنا اس کی مراد نہیں ہے۔ اس کا مشن یعنی بندے کا مشن یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے سب کچھ مل جائے، اس کا مشن تو یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو کے جو کرے سو کرے، لیکن میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے۔ میرا ٹارگٹ تو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ باقی اس کے نتیجے میں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، وہ تو اپنے کرنے کا اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے دلوں کو اس محبت سے سرشار فرمائے، نفس و شیطان سے پناہ عطا فرمائے، اور ہر قدم پہ ہمیں یہ توفیقات ارزانی فرمائے کہ ہم اپنے رب کو اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا مولا اپنی طاعت و بندگی کی کامل توفیق عطا فرما، ذوق شوق اور محبت سے اپنی راہ پہ چلنے کی کامل جد و جہد کی توفیق نصیب فرما۔
یا الہ العالمین ہر لمحہ اپنی فکر نصیب فرما، اس دنیا کمینی کی فکروں سے آزاد فرما دے۔ یا رب ذوالجلال والاکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت و عشق عطا فرما، آپ کی سنت پاک پہ عمل کی توفیقات ارزانی فرما۔ یا رب ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے حبیب کا صدقہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے قرب و جوار میں، مریدین میں، متوسلین میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں جو بیمار ہیں، یا رب کریم اپنے محبوب پاک کا صدقہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا خصوصاً بالخصوص نبیل کے بیٹے کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب کریم حسن و مولود کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین سے عافیت، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا رب کریم اپنی صفت شفا کا صدقہ شفا کا نزول فرما دے۔ ہماری گزارشوں کو، درخواستوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا مولا تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے محبوب کا صدقہ کرم نوازی فرما دے۔ اس محفل کی خیر و برکات کا صدقہ، اس پہ نازل ہونے والے انوارات کا صدقہ، یہاں پہ موجود فرشتوں کا صدقہ، یا رب کریم اپنے مقربین کا صدقہ، اس کے بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ دیگر بھی جتنے بیمار ہیں مولا ہمارے سلسلے میں خصوصاً، ان سب کو کلی شفا عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا مولا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبور کو روشن فرما، اپنی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اعلیٰ علیین پہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مولا ان سب کے آنے جانے کو قبول فرما۔ جو لوگ اس سلسلے میں دامے دل میں سکھنے کسی بھی انداز سے جو سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں مولا تو انہیں اعلیٰ جزائیں عطا فرما۔ یا مولا تو سب کی کاوشوں کو جانتا ہے، اپنی بارگاہ سے انہیں اعلیٰ جزائیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، دین و دنیا میں فلاح و کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔